اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ تبارک تعالی زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے جو عصر کی قسم، عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں، وقت کے آتے ہیں، اور دوسرا معنی عصر کی نماز کے بھی آتے ہیں کہ تم دنیاوی جھمیلوں میں اور دنیا کے کاروبار میں اور دنیا کے کمانے میں تم اتنا مشغول و مصروف نہ ہو جاؤ کہ تمہارے عصر کی نماز بھی چھوٹ جائے اور تمہیں اس کی بھی پرواہ نہ ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ جس شخص کی نماز عصر کی چھوٹ گئی کاروبار کے پیچھے، تو ایسا ہے گویا کہ اس کے پورے دھن دولت، ان کے گھر والے سب لوٹ لیے گئے ہوں، سب ختم ہو گئے ہوں۔ یعنی جس چیز کے خاطر تو نے اپنی نماز کو چھوڑا ہے، سمجھو وہ چیز ہی تمہاری ختم ہو گئی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو والعصر فرمائے، عصر کی قسم، تو اس سے مراد عصر کی نماز، اور ایک مراد تو وہ ہے زمانہ، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس وقت خیر ہی خیر تھا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی قسم یا پھر عصر کی نماز کی قسم، عصر کے وقت کی قسم کھا کر کے انسان کو یہ بتلایا کہ تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے استثناء فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی تاکید کرتے رہے، ان کی نصیحت کرتے رہے، اور صبر کی تاکید و تلقین کرتے رہے، اور ان کی لوگوں کو وصیت کرتے رہے، تو یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ دیکھیے سامعین، جس طرح سے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج روز طلوع ہو کر کے غروب ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہماری زندگی کی بھی شام ایک دن غروب ہو جائے گی، اور دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، جو چیز بھی آئی ہے، وہ ختم ہونے کے لیے ہوئی آئی۔ کسی کو بقا نہیں ہے، کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے۔ وہی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ جس کو دوام ہو اور جس کو ہمیشگی ہو، تو سورج کے غروب ہونے سے یہ سمجھ لینا چاہیے ہم سبوں کو بھی کہ ہماری زندگی کا بھی ایک دن غروب ہوگا، اور ہماری زندگی کی بھی ایک دن شام ہو جائے گی، اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ عمر عزیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، تھوڑے دن کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی تو لا محدود ہے، لا زوال ہے، اور لا متناہی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے نا جب پوچھا جائے گا کہ جب تم دنیا میں کتنا دن رہے، تو وہ کہیں گا کہ ایک دن یا اس سے آدھا، تو دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہت قیمتی ہے۔ اسی تھوڑی سی زندگی کے اندر ہم چاہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کو سجا و سنوار سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ہم آخرت کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہماری قوم اپنے وقت کی اتنے اپنے وقت کی ضیاع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو اتنا برباد کر رہے ہیں، مت پوچھیے۔ جس چوراہے پر چلے جائیں آپ، جس چوبارے پر چلے جائیں، جس نکڑ پر آپ چلے جائیں، تو آپ کو ہمارے نوجوان اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیمتی وقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت کی قدر کر لیں تو ہماری آخرت سج جائے، سنور جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم اس میں راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وقت
زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر اس وقت سمجھ میں آتی کہ کچھ کرنا تو اس وقت دنیا کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ لیکن ایسے وقت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کیا ہوں گے؟ ہمارے لگ بھگ 20 25 30 سال کی عمر ایسی گزر جاتی ہے لہو و لعب کے اندر، کھیل و تماشے کے اندر۔ آج بھی دیکھیں، چلے جائیں آپ تو دیکھیں، آج تو وقت کو برباد کرنے کے نئے نئے آلے اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ موبائل کے اندر گیم میں وقت کو کس طرح سے برباد کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے دل لگانا چاہیے، اور پھر جو وقت باقی بچتا ہے اپنے دنیا کی پڑھائی کے اندر لگانی چاہیے، لیکن کسی پڑھائی کے اندر نہیں، بس تھوڑا سا وقت پڑھنے لکھنے میں لگا دیا، ورنہ زیادہ تر جو وقت ہمارے برباد ہو رہے ہیں وہ بربادی کے لیے اپنی زندگی کے وقت کو ضیاع کرنے میں لگے ہوئے۔ حالانکہ بتایا گیا الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی۔ سونا چاندی اگر چلے جائے، ختم ہو جائے تو یہ لابھ اس کو واپس لا سکتے ہیں، یعنی کما کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے پھر اسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو وقت گزر گیا اس کو کسی قیمت میں بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص دکان میں اپنے برف کو رکھ دیا اور اس کا کوئی خریدار نہ ہو تو وہ برف دھیرے دھیرے، لمحہ لمحہ، دم بدم پگھلتے پگھلتے وہ ختم ہو جاتا، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اس کی سرمایہ، اس کی قیمت سب ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی کی مثال ہے کہ لمحہ لمحہ، دم بدم ہماری زندگی کے ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اسے پتہ ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ 50 سال کے، 60 سال کے ہو جاتے ہیں اور اپنی سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کینڈلاں کاٹتے ہیں، موم بتیاں جلا کے، اور پھر تالیوں کی آوازیں گونجتی ہیں، اور پھر کیا خوشیاں مناتے ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، لیکن ہائے افسوس، ان کو کون سمجھائے کہ تمہاری قیمتی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ لیکن شیطان اس کو اس طرح سے سمجھا دیا، ایسا سمجھا دیا، ایسا پٹی پڑا دیا کہ وہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک علامہ مثنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص جنگل کی طرف گیا، اور جنگل میں جس طرح جیسے ہی گیا تو اس کے پیچھے شیر لگ گیا۔ وہ شیر سے بچنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگا، بھاگتے بھاگتے بیچ میدان میں اس کو ایک پیڑ نظر آیا، ایک درخت نظر آیا۔ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس پیڑ پہ چڑھ گیا۔ جب پیڑ پہ چڑھا تو اتنے میں شیر بھی اس کے نیچے آ گیا، اس کے انتظار میں، اترنے کے انتظار میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب وہ آدمی نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو شیر کو، دوسری طرف دیکھتا تو ایک کنواں ہے، اور کنویں کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، اور پھر درخت کے جڑ کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھ رہا ہے کیا کہ 2 چوہے ہیں، ایک کالا چوہا ہے اور ایک سفید چوہا ہے، جو درخت کے جڑ کو دھیرے دھیرے کاٹ رہا ہے، اپنی نوکیلے دانت سے کاٹ رہا، جس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر میں، ابھی نہیں، کل نہیں، تھوڑے عرصے میں اس کو کاٹ کے اس کے جڑ کو ختم کر دے گا اور وہ جڑ گر جائے گا۔ اور ادھر شیر ہے جو اس کو دبوچ لے گا، یا پھر اگر وہ گڈھے میں گیا تو سانپ اور بچھو اس کو کاٹ لیں گے۔ چاروں طرف اس کو موت ہی موت نظر آ رہی، لیکن انہوں نے ان سارے سمتوں سے نظر ہٹا کر کے اوپر کی طرف نکالا جاتا، تو اوپر اس کو دکھائی دیتا ہے شہد کی مکھی کا چھتا۔ چنانچہ وہ ان ساری چیزوں کو بھول بھال کے وہ شہد کی مکھی کے چھتے میں انگلی ڈال کے شہد نکال کے اس کو چوسنے لگ جاتا۔ تو اس کی مثال دنیا زندگی کی ہماری مثال یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہی اجل کا فرشتہ، موت کا فرشتہ لگ جاتا ہے، جو شیر کی شکل میں بتایا گیا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے موت کا فرشتہ بھی رہتا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہے، جب وقت آئے گا وہ انہیں دبوچ لے گا۔ وہ جو جھاڑ ہے، درخت ہے، وہ زندگی کا جھاڑ ہے، اور جو نیچے دیکھا گڈھا وہ قبر کا گڈھا ہے۔ قبر یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں اور
अच्छाइयाँ की हैं तो वो कब्र हमारे लिए जन्नत का एक बाग बन जाता है, और अगर हमने इसके बरक्स किया, इसके खिलाफ किया है और हमारे नामे अमाल में नेकियां नहीं है तो यही कब्र का गड्ढा जहन्नम का एक वादी बन जाता है, जहन्नम का एक नमूना बन जाता है और तरह तरह के अज़ाबात में इंसान वहाँ मुब्तला हो जाता है। और अल्लामा मसनवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बतलाया, एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा उस दरख्त के जड़ को काट रहा था, तो वो दिन और रात है। दिन यानी सफ़ेद चूहा, रात यानी काला चूहा। इस तरह से वो हमारे ज़िंदगी के जड़ को काट रहा है और धीरे 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 हमारी ज़िंदगी कम होती जा रही, हम दुनिया से दूर होते जा रहे और आखिरत के करीब होते जा रहे। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि बताए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि कुछ दुनिया के बेटे हैं और कुछ आखिरत के बेटे। दुनिया तुमसे मुंह मोड़ कर वापस जा रही है, पीछे जा रही है, और आखिरत सामने से आ रही है। ऐ इब्ने आदम, ऐ इंसानों, तुम दुनिया के बेटे मत बनो, तुम आखिरत के बेटे बनो। लेकिन इंसान है कि सारी चीज़ को जानते हुए ऐसी गफलत की ज़िंदगी बसर करता है जैसे लगता है उसे कुछ मालूम ही ना हो। सब चीज़ जानता है कि मौत हमारे पीछे है, मरने के बाद कब्र के गड्ढे में उतारा जाएगा। अगर नामे अमाल हमारे सही नहीं होंगे, अमाल सही नहीं होंगे, तो वहाँ तरह तरह की तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी, तरह तरह के शदाइद होंगे, तरह तरह के तकालीफ सौबतें होंगी, झेलना पड़ेगा, उससे सामना होगा। लेकिन फिर भी वो इस तरह से हो गया जिस तरह के वो शख्स जो शहद के छत्ते में उंगली डालकर शहद निकाल करके चूस रहा है और वो अपने इस चमक धमक में, इस मिठास में मगन हो जाता और हर चीज़ को भूल जाता। तो क्या हम इस तरह से हो गए? क्या हमें कुछ अक्ल व शूर नहीं है, कुछ हमें खिरद नहीं है कि हम आखिरत के बारे में सोचें? अल्लाह तबारक ताला ने इसी तरफ निगाह ले जाते हुए और निगाह डलवाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, इंसान सोचो। वल अस्र, लोगों की जो असर यानी ज़माने की जो कसम खाकर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि लोग ज़माने के जो हैं वो नुकसान में क्यों हैं? इसलिए कि ये गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर गफलत की ज़िंदगी बसर न करके वो अच्छाई की ज़िंदगी बसर करे और वो नेक अमाल करे तो वो बड़ी ही तारीफ़ के लायक है और वो बड़ा अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने वाला है। तो हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह रोज़ पिघल रही है, रोज़ पिघल रही है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इससे नसीहत हासिल करें। देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने हम सबों को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और बहुत करम, और उनका अल्लाह तबारक ताला का फ़ज़ल है। उस फ़ज़लों को, उस करम को, उस इनायतों को हम समझें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ चीज़ें हैं जिनको बाज़ चीज़ से पहले गनीमत समझो, जिनमें से एक उम्र है, वक्त है कि उम्र को गनीमत समझो, ज़िंदगी को गनीमत समझो मरने से पहले, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत समझो बीमार होने से पहले, मालदारी को गनीमत समझो फ़क्र फाका के आने से पहले। ये वक्त बहुत कीमती चीज़ है। अगर इस वक्त की हम कदर नहीं करें तो कल वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल वक्त कस्सैफ, कि वक्त जो है तलवार की धार की तरह से है। अगर तुम उसे सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो तलवार तुम्हें काट डालेगी। तो इसी तरह से वक्त की अगर हम आज सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करें तो वक्त हमें काट डालेगा, हमें किसी तरह का नहीं छोड़ेगा। आज हम उसकी नाकदरी करेंगे, कल हमारी नाकदरी की जाएगी, कल हमें बहुत अफसोस होगा। एक लम्हे का, एक घड़ी का हमें बहुत अफसोस होगा कि हमने इस वक्त को ज़ाय क्यों किया। चुनांचे ऐसे बहुत सारे वाक़यात अहादीस की किताबों में मिलते। चुनांचे हमें इस दुनिया ही में इस वक्त की कदर कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हमारी आंखें बंद हो और फिर हम हसरत करें, अफसोस करें, ए काश हम अपने वक्त से कुछ किए होते, कुछ कमाए होते। आज हमारे पास वक्त है, हम कुछ कर लें। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। वो एक मरतबा एक जनाजे को लेकर के जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुँचे। जब कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया तो उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ ये लोगों, इस मरने वाले की जो आज मिट्टी के अंदर दफन है, इसकी क्या ख्वाहिश होती, क्या तमन्ना होती?
تو لوگ کہنے لگے، اس کی تمنا یہ ہوتی کہ کاش ہم کچھ عبادت کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر لیتے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیکن اب یہ کر کے بھی کیا کرے گا، اب تو بالکل کچھ بھی کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ مر چکا ہے اور مرنے کے بعد اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج دنیا میں اعمال ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کل آخرت میں حساب ہے، اعمال نہیں ہے۔ اگر کوئی مرنے کے بعد پوری قبر میں قیامت تک وہ عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، خوب نماز پڑھے، ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر اگر وہ ایک گھڑی بھی اللہ کو یاد کیا تو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور مرنے کے بعد عمل کی جگہ نہیں ہوتی، وہ تو حساب کی جگہ ہے، حساب کی چیز ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ دیکھو آج تمہارے پاس وقت ہے، جس طرح سے وہ یہ تمنا کرتا مرنے کے بعد کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، آج تم حسرت مت کرو، آج تمہارے پاس وقت ہے، تم اس کی طرح حسرت کرنے والے انسان اور تمنا کرنے والے انسان مت بنو، بلکہ تم اپنی زندگی سے کچھ کما لو، کچھ کر لو، تاکہ تمہیں بھی کل یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش ہمارے کو وقت ملتا ہم بھی کچھ کر لیتے۔ تو محترم سامعین، وقت بہت بڑی دولت ہے، وقت کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے۔ لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر اگر آج ہم نے اس وقت کی قدر نہیں کی تو کل خون کے آنسو رونے پڑیں گے، اور یہ رونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی سود مند نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے وقت کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو صحیح طور سے پہچانیں اور پھر ان وقت کو اللہ کے راضی کرنے میں لگائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاریں، تو پھر یقیناً یہ وقت بھی ہم پر رشک کرے گا، فخر کرے گا، اور آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں خوش آمدید اور اہلوں و سہلوں مرحبا 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 کی صدائیں آئیں گی، وہاں بھی خوشی ملے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔